سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب، 5 کتابوں کے مصنف ہیں، اسٹرالوجر ہیں، جوتش میں بھی ان کے پاس ڈگری ہے اور باہر سے ڈگری ہے جی۔ آج کل کچھ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور شادیوں کا سیزن چل رہا ہے جی۔ وہ آج ایک نئی خبر سننے کو آئی ہے کہ جی شعیب ملک صاحب نے نا شادی کر لی ہے، اور ثانیہ مرزا کا اب کیا سٹیٹس ہے، ان کو طلاق دی ہے یا سپریشن ہے، اس کے حوالے سے بھی معظم صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ اور کیا شعیب ملک اب جو دوسری شادی کی ہے کیا وہ آگے چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، اور ثانیہ مرزا اب اس کے بعد کوئی اور شادی کریں گی یا نہیں کریں گی، اس حوالے سے آج پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو سلام۔ سب سے پہلے تو معظم صاحب کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ ان کی شادی چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ایسے آسپیکٹ میں اگر فرض کر لیں کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے یا کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے، کروا دیتا ہے، تب بھی یہ رشتہ نہیں چلنا۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے معظم صاحب نے پہلے ہی پریڈکشن کی تھی، اور وہ کب پریڈکشن کی تھی وہ انہی سے ہی پوچھیں گے کہ یہ شادی کی جو آپ نے پریڈکشن کی تھی وہ چل پائے گی، وہ کیسے پڑھا تھا یا کیا تھا کہ وہ شادی کیوں نہیں چل پائے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، برِ صغیر کی کہتے ہیں جی ایشیا کی سب سے بڑی شادی، اور بڑے دھوم دھام سے یہ شادی ہوئی تھی، جس میں دونوں ممالک نے بڑا اس میں حصہ ڈالا تھا، یعنی کہ دونوں کے سٹارز جو ان سے تھے یہ شادی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ جی یہ شادی نہیں چل پائے گی، تو اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شادی کیوں نہیں چلنے پائی یا کیوں نہیں چل پائی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر کرکٹرز ہیں، ان کی جینون ڈیٹ آف برتھ انکلوڈنگ پولیٹیشینس، یہ بہت زیادہ ایکوریٹ تو کبھی نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے ثانیہ مرزا جو ہیں ان کا عرض کو بنایا تھا، کلیئر، اور شیئر کیا بھی تھا۔ ان کی پلانٹری کنڈیشن میں ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انڈیا میں ریکارڈ بہت رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھیں تو جب مشرف بھی گئے تھے انڈیا، آگرہ، تو انہیں بھی ان کے گھر میں گھر دکھایا گیا تھا، اور ان کی وہ جینون ڈیٹ آف برتھ جو اس وقت ہے وہ بتائی گئی تھی کہ ان کی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، تو اس لیے وہاں کا ریکارڈ ڈفرینٹ ہے، اور وہاں پر کیونکہ کنڈلی بنانے کا رواج بھی ہے، تو اس لیے وہ ڈیٹا ڈفرینٹ اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ تو جب میں نے ان کی کنڈلی بنائی تھی تو میں نے ثانیہ مرزا کا چارٹ بنایا تھا۔ تو ثانیہ مرزا بیسکلی ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی اعلیٰ ہاروسکوپ ہے ان کا، جینون، جینٹل، سوبر، ڈیسنٹ، اسپورٹس مین، پڑھی لکھی، اعلیٰ اعتبار سے ان کا ہاروسکوپ ہے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ انفارچونیٹلی ان کے ہاروسکوپ میں جو ان کا 7th ہاؤس ہے اس میں سن، مرکری اینڈ وینس اکٹھا ہے، تو ان کو انفارچونیٹ جو بھی شوہر ملے گا وہ اپنی زندگی میں ان سے لائلٹی نہیں نبھا پائے گا، جس کی وجہ سے یہ سپریشن ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ، اگر آپ میرے نیٹ پر جا کر یا میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں وچ از اسٹرالوجر معظم خان، یہ میرا اس کا یوٹیوب کا نام ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ 1 سال پہلے یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ فرض کریں اس وقت یہ کوئی شو کر رہے تھے، آئی تھنک کسی نجی چینل کا، جس میں ان کا بیٹا بھی آتا تھا اور یہ دونوں کر رہتے تھے، تو اس وقت بھی ان کی طلاق کی خبریں چلی تھیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر فرض کریں ٹیمپریری بیسس پر بھی اگر کوئی اتفاق ہو جاتا ہے یا کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، تب بھی یہ شادی لیگل ڈیورس کی شکل میں اینڈ ہوگی، اور وہ ہوئی۔ اچھا سر، بتائیں۔ تو وہی تو اسی وجہ سے آج انہوں نے ایک نئی اس کی دلہن کی تصویریں چھپی ہیں ود شعیب ملک، تو اٹس امبیرسنگ فار برادر ثانیہ مرزا اور جو بھی۔ اچھا سر، ملک صاحب نے یہ دوسری شادی تو کر لی ہے، تو پہلی شادی کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، جب آپ دوسری زندگی میں شادی کرتے ہیں، آپ اس کو جتنا مرضی لپیٹیں، جتنا مرضی اس کو ملمہ کاری کریں، جتنا مرضی اس کو کہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی زندگی میں ثانیہ مرزا کی اب کوئی وہ امپورٹنس ہے جو ایک شوہر کی زندگی میں ہوتی ہے۔ نئی عورت آتی ہے تو پھر آدمی ڈائیورٹ تو ہوتا ہی ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کی زندگی میں عورتوں کا آنا جانا رہے گا ہی۔ اچھا سر، ثانیہ مرزا کی اگر وہ اور شادی کرتی ہیں تو کیا وہ چل پائے گی؟ پلانٹری کنڈیشن کیا کہتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ایسی عورت ہیں جو بار بار شادیوں پر یقین رکھیں۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنی اولاد یعنی کہ بچے سے منسلک ہو کر شاید وہ ایسا سٹیپ نہ لیں کہ وہ کسی اور سے شادی کریں، کیونکہ میں نے ان کا ہاروسکوپ دیکھا ہے، بہت ہی جینٹل ان کا ہاروسکوپ ہے، بہت اچھی عورت ہیں وہ، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں وہ اپنے نباہ کریں گی، اپنی بچے کی خاطر، اپنی بچے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ساری زندگی شاید کوئی نیا ڈیسیژن نہ لیں۔ اور سر ان کا کیریئر
टेनिस का? करियर तो उनका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, तो करियर तो नहीं है. अगर वो कहीं नमाइशी मैच खेलते हैं या कोई एग्जीबिशन टूर्नामेंट होता है तो उसमें तो वो कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर सकते हैं. सर आपने स्टार्ट में कहा कि जी क्रिकेटर्स की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं होती क्योंकि उनका क्या उसमें और ही होती है और असल और होती है. अच्छा, आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी शोएब मलिक जो सा है आगे शादियां उनकी जो सी नहीं चलेंगी? इन कहते हैं पंजाबी के बहुत शरारती हैं. तो ये क्वेश्चन एक आम आदमी की समझ में नहीं आता कि अभी एक आदमी जो है उसके पास अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हाउ कैन ही प्रेडिक्ट अबाउट हिज मैरिजेस. तो मैंने यही कहा कि एक जो स्कॉलर, या स्कॉलर तो नहीं, खैर अल्लाह माफ़ करे कहना चाहिए, एक स्किल्ड, जो एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर है ना, वो उसकी पहली बेगम जो उसकी हैं सानिया मिर्ज़ा, उसका हर उसको बनाकर बता सकता है कि जो इनका शोहर होगा उसकी शादियाँ कितनी होंगी. तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैंने जब पहले भी हारस को बनाया था तो मैंने शोएब मलिक की जो गिवन डेट ऑफ बर्थ है उस पर ट्रस्ट नहीं किया था. तो मैंने सानिया मिर्ज़ा की ही डेट ऑफ बर्थ से हारस को बनाया था, जिसमें मैंने ये सेपरेशन प्रेडिक्ट की थी, बार रीड किया था. तो इसीलिए जो अब शोएब मलिक हैं, जो उनके शोहर हैं, उनकी ज़िंदगी में औरतों का आना जाना रहेगा, पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि जो नई शादी उनकी हो रही है, क्या नाम है उनका, सना जावेद, उनसे चल पाएगी? आई एम सॉरी, नहीं चल पाएगी. एक्ट्रेस जो सना जावेद से आज ये शादी का जो अनाउंस हुआ है वो नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, ये मेरी बात याद रखिएगा. क्योंकि इसमें टेम्परेरी बेसिस पर आपको ये लग सकता है शायद ये चले, क्योंकि जो प्लानिटरी कंडीशन है उसमें वीनस, सन और मर्करी इकट्ठे हैं. तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इनकी ज़िंदगी में ये औरत जो अब आई हैं इनके साथ इनकी ज़िंदगी शायद चल पड़े. अब कुछ अरसे के बाद फिर नया सुनेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई और अट्रैक्शन है, किसी और की तरफ झुके हैं. तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा. अच्छा सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने सुना है कि जी तलाक है और अलहदगी है. सर ये कैसे पता लगता है कि तलाक और अलहदगी में क्या फ़र्क है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन. अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे लोगों ने इमरान खान के बारे में कहा था कि उनकी तलाक हो जाएगी, और मैंने कहा था तलाक नहीं होगी, लीगल सेपरेशन हो जाएगी. अब आप ये देखिए, जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो किस तरह पढ़ता है. पहले तो मैं उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सेपरेशन इज़ कॉल्ड द फिज़िकल सेपरेशन. उसमें आपकी शादी रहती है लेकिन आप दो, मर्द और औरत दोनों अलग अलग हो जाते हैं फिज़िकली, एक डिस्टेंस क्रिएट होता है. दैट इज़ कॉल्ड ए सेपरेशन. जब आप उसको लीगली सेपरेट करते हैं, लीगल कानून कोर्टन के थ्रू जाकर, तो ये तलाक कहलाती है. तो ये जो है तलाक और लीगल सेपरेशन, ये सेपरेशन में और लीगल डिवोर्स में ये फ़र्क. अच्छा सर, ये क्या नाम है इसका, आपने बताया था कि जी खान साहब क्या ना अलहदगी है, तलाक नहीं है. तो ये अलहदगी जो सी चल रही है कि खान साहब बाहर हैं और बुशरा बीबी बाहर हैं और खान साहब अंदर हैं, ये इसी तरह ही है? अगर आप ये देखें कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं इनके दरमियान तलाक हो जाएगी. तलाक इज़ लीगल डिवोर्स, क्लियर. तो अभी तक तो लीगल डिवोर्स नहीं हुई. और अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें कहा था ये लीगल डिवोर्स नहीं होगी, ये सेपरेशन होगी, विच इज़ अ फिजिकल सेपरेशन. A person is living in the imprisonment, living in the jail, and second part, yani second person is living at a distance, is called physical separation. तो ये physical separation है, ये तलाक नहीं है और तलाक नहीं होनी, ये physical separation ही रहेगी. और सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक, अब इनका physical distance रहेगा, लीगली नहीं होगी? लीगल मुश्किल हो जाएगी. हो सकता है आगे जाके फिर ये दोबारा इनकी आपस में वो हो सकती है, रीयूनियन या रीमैरिज नहीं होगी, नहीं हो रही दोबारा. क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन जो चार्ट है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है कि जिस बंदे पर ये ट्रस्ट कर रही हैं या जिससे इन्होंने शादी की, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे और आगे मामलात हैं. तो मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा, लेकिन पर्सनैलिटी का बहुत डिफरेंट है. वन इज़ लॉयल एंड वन इज़ डिसलॉयल. तो एक लॉयल डिसलॉयल के साथ किस तरह चलेगा? अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी के साथ अब ये बताया जा सकता है कि जो उनकी औलाद है, जो बेटा है, वो माँ के पास जाएगा या बाप के पास? माँ के पास रहेगा. वो माँ के पास रहेगा. बाप की यशी ख़त्म होगी तो वो करेगा ना कुछ. आई एम सॉरी. चलें, मगर ये एक चीज़ है कि जी वो माँ के साथ रहेगा कि क्या वो, ये आप किस तरह जायचा पढ़ते हैं कि माँ के जायचे से पढ़ेंगे या बेटे के या बाप के? बेटे के जायचे से पढ़ लें, बाप के जायचे से पढ़ लें, माँ के जायचे से पढ़ लें. हर एक जायचा ये बताएगा कि ये जो बच्चा है इसके इन्फ्लुएंसेस पेरेंट्स में माँ के साथ ज़्यादा है, बाप के साथ ज़्यादा है, माँ के साथ रहेगा कि अपने फादर के साथ रहेगा.
ہر ایک کا ذائقہ بتائے گا. یہ آپ نے کہا جی شعیب ملک کی یہ والی شادی بھی نہیں چلنی، اور یہ کتنے عرصے تک یہ ہے کہ جی یہ شادی کتنا عرصہ چل سکتی ہے یا کتنے عرصے بعد یہ ختم ہو ان جائے کی گی؟ پلانٹری کنڈیشن ہے میکسیمم 5 ایئرس بس. 5 ایئر چل جائے گی میکسیمم. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ثانی مرزا کی شادی کب ہوئی تھی، تو اس کے اتنے سال ہو گئے ہوں گے تقریباً. آئی تھنک میرے خیال میں 14 سال ہو گئے ہیں، 2010 میں ہوئی تھی. 2010 میں ہوئی تھی. تو یہ کب سے آپ خبریں سن رہے ہیں سپریشن کی؟ یہ 2 سال پہلے سے. تو اس سے پہلے اگر 2 سال پہلے سے آپ سن رہے ہیں تو کنڈیشن اس کا مطلب کہ کافی ساری پہلے خراب ہوئی ہوگی. تو یہ فیز اس کی زندگی میں چلتے رہیں گے. 6 ایئرز ہیپینس، پھر اس کے بعد انسرٹن کنڈیشن، پھر ایک نیا موڑ، پھر ایک نیا موڑ، یہ آخر تک چلتا رہے گا. اچھا اب ثنا جاوید کی بات کر لیں تو ثنا جاوید نے جو ان سے پہلی شادی بھی ان کی ایک سنگر کے ساتھ تھی تو وہ ختم ہوئی. اب ان کی دوسری شادی ادھر ہے، تو کیا اس کے بعد ان کی بھی شادیاں اور ہیں کچھ اسی طرح؟ یہ ذائچے سے پتہ لگ سکتا ہے یا کارڈ سے پتہ لگ سکتا ہے؟ او سوری اس سے. اگر تو ثنا جاوید کا میرے پاس فرینکلی کہ جینون ڈیٹا نہیں ہے. اگر ہوگا تو ضرور پتہ چل جائے گا اس پہ کون سی ایسی پرابلم ہے کہ پڑھنے میں کیا ہوگا ڈیفیکلٹیز ہے. کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. دیکھتے ہیں جی اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کہ شعیب ملک صاحب کی یہ والی شادی بھی چلتی ہے نہیں چلتی، اور ثانیہ مرزا اب انڈیا واپس چلی گئی ہیں یا دبئی میں ہیں. تو بہرحال شعیب ملک کی فیملی نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی ہمیں اس کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ہمیں بھی سرپرائز ہی ملا کہ جی جب انہوں نے وہ کیا. آگے دیکھتے ہیں جی ملک صاحب اور کتنی شادیاں کرتے ہیں. کیریئر تو اب ان کا تقریباً ادھر سے ختم ہو گیا ہے، باقی وہ اپنے لیگس کھیلتے رہیں گے. دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں پر میں آپ کو اپنے ہمارے ایک دوست ہیں طاہر صاحب، ان کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لاکھ بگڑے ہوئے ہوں شہزادے، سر سے سلطانیاں نہیں جاتی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے ذہن سے یہ سلطانی کا بوجھ یا سلطانی کا خمار جائے گا، نہیں جائے گا. دیکھتے ہیں جی سلطانی کا خمار جاتا ہے نہیں جاتا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.